السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 9 ہے۔ تختی نمبر 9 میں ہم مشق کریں گے حرکات کی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین، تنوین کی۔ اس سے پہلے تختی میں بھی ہم ان سب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو اس تختی میں یہ سب ایک ساتھ میں آئیں گے، تو اس لیے ہم پھر سے ان کو رپیٹ کریں گے اور ان سب کا قاعدہ بھی دیکھیں گے اور ان سب کی کو پھر سے ہم دہرائیں گے ایک بار۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہم حروف کو جوڑ کر نہیں پڑھنا سیکھ لیتے تب تک ہم تعوذ اور تسمیہ بھی توڑ توڑ کے پڑھیں گے۔ جب ہم رواں پڑھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعوذ اور تسمیہ بھی رواں پڑھیں گے۔ مشق حرکات۔ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ حرکات والے حروف کو نہ لمبا کیا جاتا ہے اور نہ ہی جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جس حروف کے اوپر یہ آئیں، کھڑی زبر جس کے اوپر آئے، کھڑی زیر جس کے نیچے آئے، الٹا پیش جس کے اوپر آئے، تو اس حروف کو ہم ایک الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ جب الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو تو وہ حروف مدہ ہوں گے۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ جب واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین ہوں گے۔ تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس تختی میں آج ہم مد کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ مد کی 2 اقسام ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کو 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، مد منفصل کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ چلیں ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مد کن حروف کے اوپر آئے گی اور کیا قاعدہ ہے کہ جس سے یہ حروف کے اوپر آ سکتی ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ جائے تو اس حروف کے اوپر میں مد متصل آئے گی۔ جب حروف مدہ ہو، جیسے مثال جو سمجھ لیتے ہیں، جیم زبر الف جا، جیم زبر الف جا حروف مدہ ہے، تو جب جیم زبر الف جا کے بعد میں حمزہ زبر آ رہا ہے تو جیم زبر الف جا حالی حروف مدہ نہیں رہے گا بلکہ اس کے اوپر مد متصل بھی آئے گی، اور جس کو ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم زبر الف جا نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو کھینچ کے 5 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم زبر الف جا، حمزہ زبر جا۔ مد متصل کا قاعدہ کیا ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس حروف کے اوپر مد متصل آئے گی اور اس کو ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل۔ جب پہلے کلمے کے آخر میں، آخر جو ہے وہ حروف مدہ ہو اور آگے والے کلمے کا شروع والا حروف میں حمزہ آ جائے تو اس کے اوپر مد منفصل آئے گی اور اس کو ہم 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ زیر نون ساکن این، حمزہ زیر نون ساکن ان پڑھیں گے اگر آگے حمزہ نہ ہو تو۔ جب اس کے آگے والے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو صرف ان نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زیر نون ساکن الف مد ساتھ لگائیں گے اور اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ انا، حمزہ زبر نون ساکن آگے آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو خالی ان نہیں پڑھیں گے بلکہ انا انزلنا، اس کو ہم 3 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ جب پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ اور آگے والے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد منفصل آئے گی اور مد منفصل کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، تو حالی حمزہ کھڑی زبر آ کو لمبا کریں گے۔ آگے میم کے اوپر حرکات ہیں، حرکات مطلب زبر ہے، نون کے اوپر بھی حرکت ہے، زبر ہے، تو ان کو ہم نہ لمبا کریں گے نہ جھٹکے سے پڑھیں گے، حالی کھڑی زبر کو لمبا کریں گے۔ آمنا، حمزہ کھڑی زبر آ،
واو کھڑی زبر وا، آ وا۔ اب حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو دونوں حروف کو ایک جیسا لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار تک۔ آ وا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر جا، آنیجا، تا دو زیر تین، آنیجاتین۔ اب اس حروف آنیتین، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، حرکات بھی اس میں ہے اور تنوین بھی اس میں ہے، تو کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے اور جو حرکات والے حروف کو ان کو ہم ایسے ہی جیسے وہ ہیں ایسے ہی ادا کریں گے اور تنوین کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر جا، آنیجا، تا دو زیر تین، آنیجاتین، آنیجاتین۔ آ کو لمبا کریں گے اور تا دو زیر تین اس کے اوپر غنہ کریں گے، تنوین ہے اس میں، آنیجاتین۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا۔ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے تو حمزہ کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ فا حرکات، اس کے اوپر حرکت ہے، فا زیر فی حرکت ہے تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، نہ لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی۔ حمزہ زبر جا ساکن آئی، نون زبر نا، آئینہ، حمزہ زبر جا ساکن آئی، نون زبر نا۔ حمزہ زبر اور جا ساکن یہ کیا ہے، حروف، اس میں حروف لین آ رہا ہے، جب جا سے پہلے زبر ہو تو وہاں پہ حروف لین ہوگا اور نون حرکات ہے۔ حمزہ زبر جا ساکن آئی، نون زبر نا، آئینہ، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، با حرکات ہیں اور ہا کھڑی زیر، اس کو ہم ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آہ، جا آہ۔ اب اس کے اوپر مد کیوں آئی، کیونکہ جیم زبر الف جا حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہی ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ آ رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے، اس کے اوپر مد متصل آئے گی۔ حمزہ سے پہلے جب حروف مدہ ہو تو وہاں پہ مد متصل آئے گی اور اس کو ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کے بعد میں حروف مدہ کے بعد میں حمزہ نہ ہوتی تو حالی اس کو ہم جا پڑھتے، کیونکہ حالی مد ہوتی تو حروف مدہ حالی ہوتا تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار تک لمبا کرتے، لیکن اس کے اوپر مد متصل آ رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آہ، جا آہ۔ اس کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جیم زبر الف مد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیم زبر مد الف بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے یہ صحیح ہے، جیسے آپ کو آسان لگی آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ اس کا یہی ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد متصل آئے گی اور اس کو ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ جا آہ، جیم کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آہ، جی آہ۔ اگر خالی جیم کھڑی زیر اور آگے اس کے حمزہ زبر آہ نہ ہوتا تو ہم اس کو خالی جی ایک الف کی مقدار تک لمبا کرتے، جی۔ اس کے آگے میں حمزہ زبر آہ آ رہا ہے تو آگے والے کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے جیم کھڑی زیر الف مد جی، حمزہ زبر آہ، جی آہ۔ جب ایک ہی کلمے کے اندر حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد متصل آئے گی، جب کلمے کے پہلے کلمے کے آخر میں
حروف مدہ ہو اور دوسرے والے کلمے کے شروع میں جو اس کے آگے والا کلمہ ہے اس کے شروع میں جب حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد منفصل آئے گی اور اس کو 3 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ یہاں پہ کیونکہ ایک ہی کلمے میں دونوں یہ آ رہے ہیں تو اس کو ہم 5 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ جیم کھڑی زیر الف مد جی، حمزہ زبر جی جیم پیش واو ساکن جو، حمزہ عین دو زیر عین جو عین، جیم پیش واو ساکن یہ حروف مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے اور عین دو زیر عین، جو عین ہے یہ تنوین ہے، اس پہ غنہ کریں گے۔ جیم پیش واو ساکن جو، عین دو زیر عین جو عین، خا زبر واو ساکن خو، فا دو زیر فین خوفن، خا زبر واو ساکن حروف لین ہے اور فا تنوین ہے، فا پہ 2 زیر ہے، فا کے نیچے 2 زیر ہے تو وہ حروف تنوین ہے۔ خوفن، خا زبر یا ساکن خی، را دو پیش رن خیرن، خا زبر یا ساکن حروف لین ہے اور را دو پیش رن جو ہے وہ تنوین ہے، تو جب را کے اوپر پیش آئے یا را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے اور جب را کے نیچے زیر آئے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ خیرن، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال پیش دو داوودو، دال کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار تک لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے کھڑی زبر کو بھی اور الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے اور آگے حرکت آ رہی ہے تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو داوو، دال پیش دو داوودو، زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالکا، زال کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے تو اس کو ہم 1 الف کی مقدار تک لمبا کریں گے اور آگے حرکت آ رہی ہے، لام بھی حرکت ہے اور کاف کے اوپر بھی حرکت ہے۔ ذالکا، را زبر را، زا پیش واو ساکن زو رازو، را کے اوپر حرکت ہے اور زا پیش واو ساکن ہے تو یہ حروف مدہ ہے اور اس کو 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، رازو۔ شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر شاء، شین زبر الف مد اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ مد متصل آئے گی، شاء نہیں پڑھیں گے بلکہ 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر شاء، اور اس کا جوڑ ایسے ہی ہوتا ہے، شین زبر الف مد شاء، حمزہ زبر شاء، اور شین زبر مد الف شا بھی پڑھ سکتے ہیں، شین زبر الف مد شا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہی صحیح ہے، جیسے ایزی رہے ویسے پڑھ لیں۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے، آگے انشاءاللہ نیکسٹ تختی میں بلکہ اسی تختی میں ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔